نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہیں ایبسلیوٹلی نو ایشو۔ پہلے تو دوستوں سے تھوڑا آگے آ جائیں، کیپنگ سوشل ڈسٹینسنگ، تھوڑا آگے آ جائیے کیونکہ انشاءاللہ بات مختصر ہوگی اللہ نے جتنا چاہا، اور کیونکہ میں کوئی خطیب شبیدی تو ہوں نہیں، جو باذن اللہ خاص طور پہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے جو یہ یوں کہہ لیں کہ ہاؤ ٹو سکسیڈ ان دیز چیلنجنگ ٹائمز، یہ بڑا مشکل دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں حقیقتاً میں، اور اٹس این ایشو فار آل آف اس۔ اگزامپل کہ آج سے پہلے یہ کرونا کا چیلنج جو آیا ہے، اس میں نکلو تو مرو، نہ نکلو تو مرو، چیلنج آ گیا نا۔ اور واٹ اے اسٹرینج چیلنج کہ دنیا بھر ہر آدمی اپنا کاروبار خود بند کر رہا ہے۔ وہ گورنمنٹ جو ہمیشہ اپنے انڈسٹریلسٹ کو کہتی ہے یا اپنے لوگوں کو کہتی ہے جی کام کریں، پروڈکشن بڑھائیں، جی ڈی پی بڑھائیں، آج ہر کوئی کہہ رہا ہے جی لاک ڈاؤن کرو، جی بند کرو، اب کھولو گے تو ہم تمہیں چلان کر دیں گے۔ ایک الگ چیلنج ہے نا جی۔ اسی طرح ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک چیلنج ہے، اور میں ابھی اس پہ آ جاؤں گا چاہے آپ کسی عمر کے بھی ہوں، کہ اس وقت ایک ہر جگہ جنرلی ایک بے سکونی، جس کو ہم بڑا کامنلی جانتے ہیں، ٹینشن، انزائٹی، ینگ بچے ہوتے ہیں، اسکول کے بچے ہوتے ہیں، اسکول یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں، ان سے بھی جی بڑا ٹینشن ہے، بڑی انزائٹی جی، کاروباری ہے اس کو بھی ٹینشن، ہر کسی کو، ہر آدمی پریشان ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ ٹیکنالوجی بھی ہے۔ میرا جس خاندان سے تعلق ہے، جس کمیونٹی سے تعلق ہے، وہ زیادہ انڈسٹری اور ٹریڈ میں رہے ہیں، آبا و اجداد بھی، تو مجھے یاد ہے ہمارے ٹیکسٹائل یونٹ تھا، بچپن میں ایز اے کڈ ابو کے ساتھ میں جاتا تھا، تو ان کا جو پی اے تھا نا، وہ آئی ڈونٹ نو، ینگ پیپل وڈ ناٹ ایون نو، بلکہ نوجوانوں کو بھی شاید نہ پتا، ٹیلی گرام ایک ہوتا تھا، ٹیلی گرام آیا کرتا تھا، اور وہ ہوتا کیا تھا کہ پوسٹ آفس سے آپ کو وہ 2 لائنیں یا 3 لائنیں، وہ بڑے ایکسپینسو ہوتا تھا ٹیلی گرام بھیجنا، اور آپ بھیجنے کے لیے بھی پوسٹ آفس جاتے تھے اور ان کو لکھ کے دیتے تھے۔ تو وہ ٹیلی گرام سیکٹری جو تھا، وہ جتنے بھی ٹیلی گرام آئے ہوتے تھے تو وہ ابو کو دے دیتا تھا، اور ابو اس کو کہتے تھے جی آپ رکھ دیں، اور شام تک یہ ہیڈ ٹائم ٹو آنسر دوز۔ چل موڈ ایک، اور دوسری اسی طرح گھروں میں فون ہوتے تھے، موبائل فون تھا نہیں، اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیکٹری سے باہر چلے گئے تو اب آپ کو گاڑی میں کسی نے تنگ نہیں کرنا۔ اب تو آپ اگر مالم جبہ کی پہاڑی میں چھٹی بھی منانے جاتے ہیں نا، تو پھر بھی آپ کا فون آن رہتا ہے، اگر آن نہیں ہے، آف ہے، تو پھر بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں یار کسی نے کوئی میسج نہ کر دیا۔ تو تھنگز ہے، جیسے جیسے پیس بڑھا ہے لوگوں کی، میرا مقصد ہے پہلے ایک آدمی کو شام تک تھا کہ ان کا جواب دے دے، ابھی تو 5 منٹ پہ واٹس ایپ ہے، یہاں سے آپ نے ادھر سے کلائنٹ کی میسج آئی، 15 منٹ میں جواب نہیں دی تو کوئی اور دے دے گا۔ انزائٹی بڑھتی چلی گئی ہر فیلڈ میں، اب یہی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ویئر آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی آسائش سہولت آج ہے پہلے نہیں تھی، آج سے 50 سال پہلے اتنی کنوینئنس نہیں تھی جتنی آج آپ کو ہر چیز میں ملتی ہے، کیا ایئر کنڈیشننگ، کیا گاڑی، کیا روڈیں۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ اسباب کے درجے میں واٹ ایور از اویلیبل ٹو اس، آج جتنے اسباب ہمارے پہ اویلیبل ہیں وہ when I was a kid ہمیں تو نہیں تھے، دنیا میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں تھی۔
آج آپ دیکھیے کتنی کنوینئنٹ ہے، مگر پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس قسم کے پھر چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. سائبر کرائم بڑھتا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں ہم نے تو سنی بھی نہیں تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سکون سے کیسے رہیں؟ ہم سب سکون چاہتے ہیں. سکون سے کے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے ہم سکسیسفل ہوں، کامیاب ہوں. ہم کوئی چیز چاہتے کیوں ہیں؟ آئی فون 12 پرو کیوں چاہیے؟ یار اس میں خوشی ہوگی، اینڈ خوشی کین بھی، اس پہ بھی تھوڑا سا بی ود می، میں کوئی مقرر شکر نہیں ہوں، آئی ڈونٹ نو، بٹ بی ود می کہ دو قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آئی لائک اٹ، اور ایک ہوتا ہے دے لائک اٹ. دونوں چیزیں دونوں صورت میں بہرحال، اب اس میں نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے آپ نے لیا اپنے لیے، مگر بہرحال تو ایونچولی آپ کیا چاہتے ہیں؟ چاہے آپ شہرت چاہتے ہیں، اب پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون، ایک راحت. چاہے آپ مٹیریلسٹک، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ فلانا، کیوں؟ تاکہ مجھے سکون ملے گا. آخر اینڈ آبجیکٹو آپ کا سکون ہے. اینڈ آبجیکٹو، جیسے ایڈم اسمتھ بھی کہتا ہے کہ منی از اے مینز ناٹ این اینڈ. کوئی جو چیز ہم کوئی بھی لیتے ہیں، مقصود حقیقی وہ نہیں، مقصود حقیقی سکون ہوتا ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں، 1 منٹ آپ میرے ماما کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ٹیک دس ایز اے ویری انالیٹیکل بات. فقیر عرض کرتا ہے حجت دلائل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ٹو سپورٹ مائی تھنک، میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو، مگر ان کو بھی، قرآن اور حدیث کو بھی آپ 1 منٹ کے لیے انالیٹیکل لے لیجیے، برکت کے لیے مت لیجیے، سوچیے اس پہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو آخر میں ہم سب کامیابی چاہتے ہیں، اس میں کوئی اچھی بات ہے نا، اور کامیابی میں ہمیں سکون نظر آتا ہے. ایک بچہ ہے، یہ ہمارا احمد ہے، یہ لمز میں پڑھتا رہا ہے، ہاں بھائی اس کی کامیابی کیا جی، 4.0 کی جی پی آ گئی، بڑا خوش، یہ کامیاب ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ جاب اچھی مل جائے تب میں کامیاب ہو جاؤں گا، پیسے آ جائیں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد انزائٹی کیوں؟ اس کے بعد پریشانیاں کیوں؟ گھروں کے اندر پریشانیاں آج کیوں ہیں؟ اور یو ویری سرپرائزڈ، اس فقیر کے پاس تو ہر آدمی آتا ہے جی، بعض لوگوں کے پاس ظاہری اسباب اتنے زیادہ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، اور ان کی پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیا اس کو آپ کامیاب کہیں گے؟ سکون نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی وہ اقتصادی جگہیں جہاں پر کیپٹا انکم زیادہ ہے بہت، جاپان، سویڈن، فن لینڈ، ان سب سے زیادہ ریٹ آف سوسائڈ، شرح خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہے. تھوڑا سا بی ود می، انشاءاللہ آخر میں کڑی جڑ جائے گی. میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کو سکون کا دلائل کے ساتھ اور شرطیہ آپ کو نسخہ دوں گا کہ آپ کے مسائل اللہ حل کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں وہ میں اپنی ذات سے نہیں دے رہا ہوں، وہ جہاں سے شارٹس کال ہوتے ہیں نا، وہ نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مگر آپ نے بڑی اس وقت بڑی انالیٹکلی میری بات سننی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ جو ابھی جو اتنے بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں، دنیا بھر میں چیلنجز آ رہے ہیں، پھر ایک چیلنج تو یہ کمپٹیشن انکریز کر رہا ہے، پھر ایک چیلنج جو شاید میری نسل کو اتنا نہیں تھا، وہ یہ انٹروژن اینڈ ایکسپلوژن اینڈ انویژن آف میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. بہت عجیب چیلنج ہے، گھروں کو یہ توڑ رہا ہے. میں آپ سے دلیل سے عرض کروں گا اور آپ بھی میری بات کی تائید کریں گے. چیلنج ہے اپنے گھر کو آج کیسے مجھے بنانا ہے. یہ جو فیس بک آ رہا ہے، میں آپ سے بڑی واضح سے کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے یہ فقیر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا یوزر ہے الحمدللہ. یہ ابھی بھی جو بیان ہو رہا ہے، یہ یوٹیوب پہ بھی ہو رہا ہے، فیس بک پہ بھی ہو رہا ہے، مکسلر پہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. وی آر اے یوزر. ٹیکنالوجی کے اگینسٹ نہیں ہے، مگر ہر چیز کے نفع نقصان، چھری کے نفع نقصان کو اگر ذہن میں ہو تو اس پر انسان اس کے نقصان سے بچتا ہے. اور
مگر اس وقت کیسا نقصان آ گیا کیونکہ ہم نے اپنے گارڈز بالکل ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ایز فار ایز میڈیا اینڈ سوشل میڈیا از کنسرنڈ، اینڈ اسپیشلی جو ہماری آگے جنریشن آ رہی ہے، کیونکہ وہ جو بات میڈیا پہ سنتی ہے یا سوشل میڈیا پہ سنتی ہے اینڈ دے ٹیک اٹ ایز دی گاسپل ٹروتھ، یار یہ تو سچ ہے، حق ہے. اور یہ بھی ایک دانستہ چیز ہے. ابھی تو وقت نہیں ہے، کسی کو ٹائم مل جائے تو پروٹوکال آف دی ایلڈرز آف زیان یہ پڑھیے گا آپ، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. اب میں آبویسلی ٹائم ریسٹرین کی وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے، میں خدا نخواستہ نہ آپ کو ڈرا رہا ہوں نہ کچھ، مگر بہرحال جو چیلنجز ٹائم ابھی ہیں اور آگے آنے والے ہیں ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے نا، اور انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلنا ہے. اور مسلمان تو پیدا سکسیس کے لیے ہوا ہے، ہم ناکامی کے لیے تو پیدا نہیں، اللہ کی مہربانی ہے نا. ادروائز فرسٹ آف آل اللہ کے بندے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اٹ مینس کہ اللہ پاک نے اتنی ہم سے محبت فرمائی ہے. اٹ از اللہ پاک وہ ذات اقدس ہے جس نے ہم سے محبت پہلے کی ہے. آل آف اس سٹنگ ہیئر، میں اور آپ الحمدللہ ہم سے اللہ پاک نے پہلے محبت کی ہے. جب کسی مشکل میں پھنسو تو ڈو ریمبر، میں آپ کو بالکل ایک حجت والی بات بتا رہا ہوں اور میں آپ کو اس کی دلیل بھی دے دیتا ہوں. اگر اللہ پاک نے مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت نہ فرمائی ہوتی تو پوائنٹ 1 وہ اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق یعنی اشرف المخلوقات انسان میں ہمیں نہ پیدا کرتا. پوائنٹ 1. اور اس سے بھی زیادہ کہ یہ جو سلیکٹڈ گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنا اس میں اور آپ ہیں. کتنے ہی کمزور ہیں، آخر میں یہ یاد رکھیں آپ، کتنے ہم کمزور ہیں، کوئی دعویٰ قسم کا نہیں ہے، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بٹ واٹ ایور اللہ پاک کی رحمت سے وی ڈڈ ناٹ چوز ٹو بی ان دس امت. پوائنٹ ٹھیک ہے نا. ہم نے کوئی اپلیکیشن تو نہیں ڈالی تھی نا کہ اللہ میاں ہمیں یہاں پیدا کر دے، کچھ بھی نہیں، اس کی مہربانی ہے. تو اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے، یہ یقینی، یہ دلیل آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم سکسیسفل ہوں، کامیاب ہوں، اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم سکون سے رہیں. اللہ پاک، میں آپ سے ابھی قرآن اور حدیث کے دلائل سے عرض کروں گا کہ اللہ پاک چاہتا ہے، وہ ہمیشہ میں آپ دیکھیں نا، اب سائڈ لائن میں یہ بھی باتیں ساتھ آ جائیں. اللہ پاک کیوں قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے تم نا امید نہ ہو. پھر اللہ پاک جو میں نے یہ آیت بھی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میں برکت والی باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل پریکٹیکل باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ اس سے اگری کرو گے. اللہ پاک ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس کبھی مت ہو، آگے جو بھی تمہیں بند رستے ملے تو اچھی طرح جان لو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ مفہوم ہے، اللہ پاک اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں یہ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اللہ پاک ہے. آپ لوگ جو لوگ کمپیوٹر سے واقف ہوں گے وہ جانتے ہیں سسٹم ایڈمنسٹریٹر وہ جس کو چاہے رائٹس دے دے، جس کو چاہے نکال دے. وہ اس کائنات کا پروگرام اللہ پاک نے لکھا ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر سافٹ ویئر میں یہ ہے کہ ایک بندہ ایگزٹ لکھے گا وہ پروگرام کے اندر انٹر ہو جائے گا. اگر سافٹ ویئر ایسی پروگرامڈ ہے تو آپ بتائیے اگر میں ایگزٹ لکھوں گا تو کیا ہوگا؟ آئی انٹر دی پروگرام نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کہیں گے جی وہ پروگرامر نے ایسے لکھا ہے. میں کہوں گا جی کیا بات ہے، میں تو انگریزی اچھی جانتا ہوں، ایگزٹ کا مطلب ہے نکلو، تو میں تو ایگزٹ ہی کراؤں گا، مگر 1 کروڑ سال لگا رہوں گا وہ پروگرام مجھے باہر پھینکے گا نا. پروگرام کرنے والے نے پہلے مینول دے دیے مجھے کہ دیکھو تم اس پروگرام میں کو یوز کرنا چاہتے ہو تو یہ ایگزٹ ٹائپ کرو گے تم اندر آ جاؤ گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک اگر اپنے ہر عمل پر غالب ہے، پوائنٹ 1، اور پوائنٹ 2 اللہ پاک کہہ دیتا ہے کہ تم میرے سے کیوں نہ امید ہو میرے بندے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے، یا تم اس بیماری سے نہیں نکل سکتے، یا تم اس مصیبت یا فائنینشیل کرائسس سے نکل سکتے، کس بات کا، میں تو تمہیں نکال سکتا ہوں نا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ بندے کو اگر یقین یہ ہو جائے
کہ کرنے والی اوپر سے سسٹم ہو از کالنگ دی شاٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میرے بندے تو پریشان کیوں ہے, تیرے پاس کوئی مسئلہ ہے تو میرے پاس نہ, فائل ادھر لا, کرنا تو میں نے ہے. بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل ابھی کرونا وائرس دیکھ لیجیے, کیا عقل ہے. میں ابھی راستے میں دوستوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے, اس کی شفا کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اس کا شفا کے لیے اسباب کیا ہیں کہ کوئی سبب اختیار نہ کرو. اس کو پوری دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ ایک اپنی سوچ ہے کہ جی اچھا ہاتھ نہ ملاؤ, اچھا یہ نہ کرو, اچھا بند کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اگر اتنی احتیاط نہیں بھی ہو رہی, ٹھیک ہے ہونی چاہیے, یہ بھی آپ کو عرض کر دوں, یہ بھی لاجیکل اللہ کا حکم ہے کہ, اور حدیث سے مبارکہ ہے ایکچولی. یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے زیادہ سکسیسفل شخص ہیں. ایک منٹ یہ نقطہ ذرا یاد رکھیے گا, سب سے زیادہ سکسیسفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے سکسیسفل کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف پیٹرن کو اسوہ حسنہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان کا جو پیٹرن ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اور بہترین نمونے کا مطلب یہ کہ وہ بہترین نمونے میں شوڈ بی اے وے آؤٹ فار یو اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر. زندگی کے ہر نقطے پہ, ہر رکاوٹ میں وہاں وے آؤٹ آپ کو دیا ہوگا. تو جو ان کے کتنا قریب جائے گا وہ اتنا. تو بہرحال کرونا پہ میں یہ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک دوست مجھے پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا کہ جو کرونا وائرس پوری دنیا میں ہے اس کا ٹوٹل وزن 1 گرام سے بھی کم ہے. پہچانے میرے اللہ کی قدرت, پہچانے جو تم اپنی اتنے ہمارے پاس بم ہیں اور وہ ہیں فلانا ہے ہمارا, چاہے امریکہ چاہے افریقہ چاہے کوئی بھی, اور اللہ پاک اپنی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس, اللہ پاک کہتا ہے یہ 1 گرام سے کم ایک چیز آئی ہے, اس کا تو مقابلہ کر لو. دروازے بند کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو احتیاط نہیں ہے. جن ممالک میں بہت احتیاط ہے وہاں دیکھیے آپ, کیا برازیل, کیا اسپین, کیا امریکہ, وہاں کتنا شرح اموات ہے, کتنے اللہ پاک دکھا رہا ہے. اور یہاں تم نے پاکستان میں بھی کیا کیا, اللہ کا فضل تھا. دیکھو خدا کا نام ہے, وی نیڈ ٹو بی ویری انالیٹیکل. کچھ تو عقل سے ہم بھی سوچیں نا. اللہ کا فضل تھا. پیپل یوز ٹو ٹیل می, جب یہ کرونا یہاں کم ہوا, اس فقیر کے ہسپتالوں سے بھی تعلق ہے الحمدللہ. آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ نان پروفٹ ہاسپٹل, اس کے میں بورڈ میں پچھلے 20-25 سال سے ہوں, فیملی میڈ اٹ. تو جب پچھلی جو ویو آئی, پہلی ویو آئی اور پھر ختم ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت یہ بہت کم ہو گیا ہے. دراصل ہمارے یہاں گرمی ہے نا جی, ہماری پاپولیشن ینگ ہے. تو میں نے کہا جی واٹ اباؤٹ ایران, ایران کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ ہمسایہ دوسرا ہندوستان ہے, اس میں کیوں زیادہ ہے؟ وہاں بھی گرمی ہے, وہاں بھی نوجوان طبقہ پرسنٹیج زیادہ ہے. وہاں کیا اللہ کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ بل اس کے عوض ہم نے کیا کہا؟ اللہ پاک کہتا ہے میں ایسے تمہیں نہیں پکڑتا, تمہاری اپنی قصور ہوتے ہیں. کیا کہوں, مجبور ہوں. اس پہ ہم نے فخر کیا. دیکھو ہم نے کیا کیا زبردست, ہماری عقل مندی, ہماری پلاننگ, ہماری پالیسیز. کسی ایک کے منہ سے بھی نکلا کہ شکر الحمدللہ, محض میرے رب کا فضل ہے جس نے, اللہ نے ہمیں بچا لیا. ایوری بڈی نوز, میں کراچی میں رہتا ہوں, بہرحال فقیر ہے, پوری دنیا میں گھومتا ہے. تو کیا کوئی کسی اپرچونٹی کر سکتے ہیں یہاں؟ کوئی نہیں. میں صرف مزاق کے لیے کہتا ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں مسجدوں میں بھی اور سب ٹھیک ہے, میں بھی ماسک لگا کے جاتا ہوں, مگر وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. ماسک آپ نے لگا لیا تو اس سے زیادہ تو بڑھ کے ہاتھ, یہ اسباب کے درجے میں. تو یہ سارا ہوتا رہا, یہ اس کا فضل تھا. ڈڈ اینی آف ہم میں سے کسی نے اس بات کو اللہ کو مان لیا؟ نہیں مانا نا, بڑنگیں ماری نا ہم نے. دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ سے حقیقت عرض کر رہا ہوں. آپ خود پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا. میں کراچی کے آپ کو بتا رہا ہوں, لاہور کا مجھے نہیں پتا.
کراچی میں بھی میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، وہاں کی مساجد میں ٹھیک ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہو جائے گا، بٹ ادر دین دیٹ کچھ بھی پورے شہر میں نہیں ہوا، نہ یا لاہور میں ہوا ہوگا، نہ کہیں اور ہوا ہے. یہ اس کا فضل تھا، یہ اس کا فضل تھا. ہمیں حکم ہے، یہ بھی آپ کو میں ہمارا جو نقطہ آ جاتا ہے میں بتاؤں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر توکل کرو. یا میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ماسک نہ پہنیں اور احتیاط نہ کریں، بالکل کریں، 100% کریں. اللہ کا ہمیں یہی حکم ہے کہ اسباب پورے اختیار کریں. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ چیمپئن شپ نہیں کہ آپ احتیاط نہ کریں، کریں اپنے تک پورے احتیاط کریں، بٹ جان لیں کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. شارٹس اوپر سے کال ہو رہے ہیں تو اس کی مہربانی ہو جائے تو سے تھینک یو، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. آج دیکھیے کیا ہوا ہے. اب میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس نے کیا کہا، مفہوم ہے کہ جب تم شکر کرو گے کسی نعمت میں تو میں بڑھا دوں گا، اور جب تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب عظیم ہے. کیا ہی اچھا ہوتا. دس از دا ٹائم. اس میں وے آؤٹ میں آپ کو بتا دوں، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں. کرنا ہے، فائدہ آپ کو ہے، مجھے ہے. ہم نہیں کریں گے نقصان ہمارا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایڈورٹمنٹ ہے کہ نہیں ایگزٹ نہیں، ہم نے تو انٹر دبا کے ہی اندر ہونا ہے. اللہ کہ ہم کر لو جو کرنا ہے، جا کر لے. پھر کیا ہوگا؟ وہی ہے جو آج ہو رہا ہے، وہی ہے جو آج ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس اسباب بھی زیادہ ہیں، جتنے وسائل اتنے مسائل. اسباب بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. when I was a kid یا ایون جب میں ایجوکیشن اور اس زمانے مڈل ایج پہ کہہ لیں یا کیا کریں، پاکستان میں سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ واز ویری ریئر. بہت کم ہوتا تھا کسی سنتے کہ یار یہ کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے. اور آج تو اٹس سو کامن. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. امریکہ میں ہم اس زمانے میں سنتے تھے کہ جو بھی ہے بڑے بڑے ایگزیکٹوز، ہر کسی کا ایک اپنا شرنک ہے، ہر کسی کا ایک اپنا سائیکو تھراپسٹ ہے. یہ دیکھیں ذہنی پریشانی، ظاہری تو ہر چیز تھی. سوچو تو صحیح یار. مائیکل جیکسن کے پاس بیچارے کے پاس کیا نہیں تھا؟ پیسہ، شہرت، وائن، ویمن، سانگ، ساری چیزیں جس کو ہم آج سو کالڈ سکسیس کہتے ہیں، سمجھتے ہیں. کامیابی، پیسہ اور شراب، عیاشیاں، دنیا بھر میں مشہوری. کبھی کوئین آف انگلینڈ سے مل رہا ہے، کبھی امریکہ کے پریزیڈنٹ سے مل رہا ہے، ایک گھر ادھر ایک گھر ادھر. آج ہم اس کو آج ہماری سکسیس کی لینگویج میں یہی ہے نا. دیکھیں یہ سمجھانے کے لیے تاکہ بات میری واضح رہے. الحمدللہ اسلام میں کہیں آپ کو اللہ پاک نے منع نہیں کیا کہ آپ اچھا کھائیں نہیں، اچھا پہنے نہیں، اچھا رہیں نہیں، اپنی بڑی بزنسز نہ کریں. تبھی تو زکوٰۃ کا سسٹم آیا. آپ کا مال ہوگا تبھی تو زکوٰۃ آئے گی. میں جتنے دوست میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یہاں بھی آپ کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں یا کوئی این جی اوز میں کام کر رہا ہے، کوئی اپنے بزنسز کر رہا ہے. میں سب کو کہتا ہوں جی کام کریں اور بہترین کام کریں. وی نیڈ ایکٹیو ایگزامپلز آف مسلم. ہمیں زندہ اسلام مسلمانوں کے نمونے چاہیے اور خوب کام کریں. یہ نہیں کہ قناعت بس 2 روٹیاں مل گئی. نہیں، 2 روٹیاں تمہیں مل گئی ہیں. اگر اللہ نے تمہیں ایک تاجر بنایا ہے، انٹرپرینور بنایا ہے، تو اتنا کام کرو تاکہ 10,000 لوگوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے 2 روٹیاں ملیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ اچھا کھائیں نہیں، اچھا پہنیں. دین کہیں منع نہیں کرتا، کہیں منع نہیں کرتا. بہرحال میں موضوع سے بہت دور نکل جاتا ہوں. تو بات یہ کہ آج کل جن چیزوں کو ہم نے اسباب کو اپنا کامیابی کا سبب، ہاں مائیکل جیکسن کی بات عرض کر رہا تھا، بندہ وہ مرا کیسے؟ اب میں خدا نخواستہ کسی کو فقیر کی عادت نہیں ہے کہ کسی کو بے عزتی کرنا یا کسی کو ٹونٹ کرنا یا ٹارگٹ بنانا، ہرگز نہیں. دیکھو وہ بھی تو اللہ کا بندہ تھا نا، مسلمان نہیں تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعویٰ میں تو تھا. مینس کہ امت کے 2 حصے نا، ایک وہ اجابہ جس نے قبول کیا جیسے ہم ہیں، جو غیر مسلم ہے بہرحال جب تک وہ زندہ ہے وہ امت اجابہ میں تو ہیں، امت دعویٰ میں تو ہیں. تو اور اللہ کے بندے ہیں نا، سب سے بڑی بات. مگر وہ ناکامیاب کیوں ہوا؟ حالانکہ اس کے پاس تو ہر چیز موجود تھی جس کے لیے آج ہمارے ماں باپ ہمیں بیٹا HSN میں جا،
بیٹا لمز میں جا، بیٹا تیرے یہ وارٹن آف اسکول آف بزنس میں چلا جا، تو کامیاب ہو جائے گا. اس کے پاس تو سارا، وہ وارٹن میں کیوں جانا ہے؟ کیونکہ اتنے تیرے پاس پیسے آ جائیں، تیری شہرت ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے. کسی چیز سے کوئی منع نہیں ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک آدمی ڈرگ سے مرتا ہے اور پھر اوور ڈوز آف ڈرگ سے مرتا ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس کی ذہنی کیفیت آپ کو دیکھنی چاہیے کہ وہ آدمی کتنا بے سکون ہوگا، وہ آدمی کتنا بے سکون ہوگا، اس کا دل کتنا تنگ ہوگا کہ ایک آدمی ڈرگز میں جب جاتا ہے تو بے سکونی کی وجہ سے جاتا ہے اس لیول پہ. اور اس کے بعد یعنی اس کے پاس تو ساری چیزیں تھیں نا الٹی سیدھی، مگر اس کے بعد وہ کتنا بے سکون، اس بیچارے کا دل کتنا پریشان ہوگا کہ اس نے اوور ڈوز کی اور بیچارہ مر گیا. یہ کیا ہوا؟ ہم تو جس چیز کو جو ہمارے معیار تھے کامیابی کے، وہ تو سارے پیچھے رہ گئے. اگین میں آپ کا اب مزے کی بات ہے، آپ کہیں گے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں اسلام میں تو کوئی منع نہیں. بالکل منع نہیں ہے. آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، بے پناہ اللہ نے دولت دی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ اللہ نے دولت دی تھی. دولت بہت اچھی چیز ہے جب یہ خیر حلال سے کمائی جاتی ہے اور خیر کے کام پہ استعمال کی جاتی ہے تو بہترین چیز ہے دولت. آپ اچھا پہنیے، کیوں نہیں، مگر جب اللہ سے کنیکٹڈ ہو کے، ماسٹر سسٹم ایڈمنسٹریٹر سے کنیکٹڈ ہو کے، اس کی بتائے ہوئے طریقے سے، جیسے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں، جب اس پہ ہم کرتے ہیں تو اسی چیز میں ہمارے لیے اسی پیسے میں سکون آ جاتا ہے، محبتیں آ جاتی ہیں، اسی پیسے میں الفتیں آ جاتی ہیں، اسی پیسے میں گھر بن جاتے ہیں. جتنا بھی پیسہ ہو آپ مکان بنا سکتے ہیں، گھر نہیں. گھر الگ چیز ہے. گھر کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، گھر کا تعلق یہاں محبت اور سکون سے، ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی، باپ بیٹے، جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ الگ چیز ہے. اور گھر محبتوں سے بنتے ہیں. ڈو آلویز ریمبر، چاہے بچے آگے یاد رکھنا، آپ لوگوں کے آگے زندگی جو چھوٹے ہیں، اللہ آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، یاد رکھنا یہ. اور اگین میں کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انفارچونیٹلی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو برکت والی چیز ہے یار، یہ تو اس کونے میں رکھ لو. ہاں پڑھ لیں گے یار، یہ مولوی صاحب آ کے پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے یار، لیٹس لسن، 15 منٹ سن لیں گے یار. اینڈ اٹس ویری سرپرائزنگ، یعنی بہت حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سو کالڈ، آج کل جو ایک ٹرینڈ آیا موٹیویشنل اسپیکر، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں سن رہے ہوتے، جو ایکچوئل سکسیس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں بتا گئے ہیں، ٹائم مینجمنٹ بتا گئے ہیں، پلاننگ بتا گئے، ایون اللہ پاک قرآن میں روڈ میپ بتاتا ہے. آج ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں جی، SWOT انالیسز، کنورٹ یور تھریٹس انٹو اپرچونیٹیز، یہ اصطلاحات ہم کرتے ہیں نا. اور پلان کریں آپ، اور روڈ میپ، مائل سٹونز بنائیں. اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک نے بھی ایک جھٹکے میں دنیا نہیں بنائی، پلاننگ سے دنیا بنائی. کہ جی ٹھیک ہے، اللہ پاک نے 6 ایام میں دنیا بنائی، وچ مینز اللہ کیا 1 سیکنڈ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ جو 6 دن میں بنا، اللہ پاک یوں کرتا، کون ہو گیا. بٹ یہ دس واز فار اس. خدا کے بندو، پلاننگ کرو، سٹیجز، ٹارگٹ فکس کرو، کرنا کیا ہے، اپنی ویژن کلیئر کرو، اپنا مشن ڈیفائن کرو. یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں. اب ہم نے، کیونکہ یہ کسی مینجمنٹ کنسلٹنٹ نے ہمیں یہ باتیں کر دی تو ہم کہا یار زبردست. وی شوڈ ریئلائز کہ یہ اس کا حقیقی منبع جو سکسیس پرومس کر رہا ہے، جس نے سکسیس دینی ہے، وہ کہتا ہے تو میرا طریقہ استعمال کر، تیری اپلیکیشن منظور ہے. تو اللہ پاک کے طریقے پہ آؤ گے، کیونکہ کرنا اس نے، چاہے جو اس نے کہہ دیا، ایگزٹ دبانا ہی کہہ دیا، دبا کے تو دیکھ، وہ خود کہہ رہا ہے بھائی میں نے پروگرام ایسے کیا ہے، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں. اگین قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مین اسپیسیفکلی کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر سکون رکھ دیا. اب یہ اینڈ آبجیکٹو آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارا اینڈ آبجیکٹو تو سکون ہی ہے نا. بے شک پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہیں آپ جاب کرتے ہیں، بالکل بہترین کام کریں، اس میں ایکسل کریں. اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟
اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کوئی غیر مسلم بھی اسلام کا مزاج اپنائے گا وہ سکسیڈ کرے گا. آپ دنیا بھر میں دیکھیے کہ جو اقوام ترقی پہ ہیں وہاں صبح 6-7 بجے آپ نکلیں تو ٹریفک جام ہوتی ہے، لوگ اپنے آفیسز کو جا رہے ہوتے ہیں. رات 8 بجے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو الو بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بہت ہے، ترقی بھی بہت ہے. ہم ان کو بڑا آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں کتنے سکسیزفل ہیں، مگر 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا اس پہ دھیان دے لیں کہ آپ سے وسلم نے کیا فرمایا کہ جب عشاء کے بعد تم کوئی کام ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز سو جاؤ. پھر فرمایا کہ صبح کا وقت برکت کا ہے، روزی کی برکت صبح کے وقت میں اللہ نے رکھی ہے. یہ طریقہ، یہ بینچ مارک سکسیس کا یا روزی کی برکت کا آپ سے وسلم نے فرمایا، مگر ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اینڈ یٹ الون کہ جو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار واہ یار وہ لوگ بڑے محنتی، وہ لوگ فلانا. ٹھیک ہے، وہ ہے، ان کو کریڈٹ ہے اس بات کی، کیونکہ انہوں نے کیا ان کو رزلٹ اس کا ملے گا. تو بات یہ ہے ایک شوڈنٹ وی ریئلی تھنک کہ اللہ نے یعنی ہمیں تو اتنا ارب پتی بنایا ہے اور ہم کنگروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. ہم اپنے خزانوں کو چھوڑ کے ہم دوسروں کی چونیاں ٹھنیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں بالکل کامیاب ہونا ہے اور بڑی بزنسز بنانی ہے سب، مگر کیوں بنانی ہے؟ میں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر سم تھنگ، یوزلی آئی ڈونٹ، بٹ پرسنل ایگزامپل ہے تو پریکٹیکل آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں. پھر ایک بزرگ کا قصہ بھی سنا دیتا ہوں، مگر آپ کا کیا پریکٹیکل کوئی بات آج کے دور کی بتاؤ، تم 200 سال پرانی باتیں کر رہے. میں چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں گا، آئی تھنک او لیولس میں تھا یا ویسے، تو اللہ کی مہربانی تھی الحمدللہ. تو ایک دفعہ والد صاحب نے مجھے کہا، اینڈ مائی فادر واز ویری نارمل، جس کو آج کہتے ہیں ویسے انورٹڈ کا نارمل آدمی، مطلب ماشاء اللہ نمازی تھے اور بٹ ادروائز سارا نارمل وہ تھا. بٹ ویلیوز کی بات کر رہا ہوں. اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے ہم مرسڈیز یا بڑی گاڑیاں بھی خرید سکتے ہیں. اللہ کی مہربانی تھی، وی ہیڈ گڈ کارز. مگر ذرا اس زمانے میں تو اور بھی آج اتنی مرسڈیز کی ویلیو نہیں جتنی اس زمانے میں ہوتی تھی، ریئلی ہائی پروفائل. تو میں نے کہا جی، انہوں نے ایک عجیب نصیحت کی. اس وقت میرا سوچنے کا دھارا بدل گیا. پھر میں کہنے لگی کہ بیٹا اللہ نے ہمیں اچھا گھر دیا ہے، اچھی گاڑیاں دی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہے، وی آر ویری کمفرٹیبل. میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کہا بیٹا کیا اس جو ہم ایکسٹرا پیسے اتنا زیادہ ایک کسی بڑی فلیشی گاڑی پہ ڈالیں گے، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم 2-4 مشینیں یا واٹ ایور اور لگا دیں اور اس سے 2-5 گھرانوں کی روزگار چل جائے. اب دیکھیں یہ میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اس مائنڈ سیٹ میں ایک سکون کی بھی ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک آدمی ہے اس کو ایکسپینشن اس واسطے کرنی ہے کہ میرا پیسہ اور بڑھ جائے تاکہ لوگ مجھے بڑا میاں صاحب کہیں، تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، رات تک کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے. جب اس کا پیسہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا وہ پریشان ہوگا، اینزائٹی ہوگی اس کو، وہ سوسائڈل ہو جاتا ہے. I've seen this case، ایسا سوسائڈل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے تو مجھے اتنا دیا کہ اگلے 10 سال کی روزی میرے پاس ہے، تو اب مجھے اپنے پہ نہیں، ٹھیک ہے وہ تو میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں سب اچھا الحمدللہ، مگر اب کیا ہی بہتر، اب صرف نیت کی بات ہے. دیکھیں جی اگر آپ کوئی اپنی انڈسٹری ایکسپینڈ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آخر میں نفع تو آپ کو آئے گا، مگر اب نیت کی بات ہے. اب اس کی جب نیت یہ ہوتی کہ یار کیا یہ اچھا کہ لوگوں کا گھر چل جائے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو ایک طرف آمدنی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں سکون آتا ہے. کیوں سکون آتا ہے؟ اب ہمیں دلیل سے ہی عرض کرنا پڑے گا کیوں سکون آتا ہے. کیونکہ ماسٹر پلانرز اللہ رب العزت نے کیا کہا بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. کین یو امیجن کیسے عجیب فریٹرنٹی والا محبت والا دین ہمیں اللہ پاک نے عطا فرما دیا. اور اگر آپ اپنے کسی مسئلے کا حل چاہتے ہو تو کسی اور کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دو.
اس بندے کا مسئلہ ہوگا حل کے نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کوشش کر رہے ہو، بٹ آپ کے مسئلے کے لیے اللہ کتنا آسان کام ہے اپنی زندگی کو خوش کرنا، کتنا خوشی، سکون، کامیابی یہاں ہوتی ہے، یہاں سے نہیں ہوتی، ورنہ مائیکل جیکسن سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا. میں آپ کو ماڈرن ڈے ایک نہیں، ایسی کئی مثالیں. تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ہمیں انالیسس کرنا چاہیے، اور اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون بن جائے، اب تو موسم اب کی بات ہی کہ اب کریں کیا؟ ہم کچھ نہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، مگر صرف یہ ہے کہ اپنی نیت صحیح کر لیں. اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور آپ سے وسلم کہ کیا ہم مطلب احسانات اتنے کہ سارا وہ ہمیں اسپیل آؤٹ کر کے گئے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب بتا دیا ہے. اور یاد رکھو، میں بالکل دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایکٹیو مسلمان چاہیے. میں فقیر آدمی ہوں، تسبیحاں بہت گھماتا ہوں، مگر ہمیں صرف تسبیح گھمانے والے کونے میں اس وقت نہیں چاہیے، صرف مسجد میں سجدے کرنے والے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا انفرادی عمل ہے، آپ بالکل ضرور کریں، ٹھیک ہے، وہ کب ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے نا، آپ وہ فراغت ہو رات میں، آخری تہائی رات میں آپ ضرور کریں، وہ آپ کا بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکل زندگی سکسیس، اینڈ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہ بہترین اسوہ نمونہ ہے. اچھا، یہاں آپ لاجیکلی سوچئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو آخرت کے لیے ہے اور دنیا کے لیے نہیں ہے؟ ہاؤ کم؟ مطلب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بینک نے فائنانس کیا تھا؟ ہر لوگ کہتے ہیں بینکنگ نہیں کریں گے تو انٹرسٹ نہ لیں تو ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے فائنانس کیا تھا؟ بات یہ کہ صرف واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اگر ہمارا صرف اتنے پہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ کرنے والا ہے، جس کا اللہ ہے اس کا سب کچھ ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، دیر سویر آگے پیچھے. اگر کسی چیز میں دیر ہوئے تو اسی میں میرے لیے خیر ہے. اگر آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں اور یہ آپ کے اندر آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی. حالات سب پہ آتے ہیں، بڑے لوگوں پہ، چھوٹے لوگوں پہ، اولیاء پہ، انبیاء پہ، ہم جیسے لوگوں پہ سب پہ آتے ہیں، مگر فرق کیا ہوتا ہے؟ دے آر سو مچ ایٹ پیس. یہاں ان کا جو بالکل ترنگ میں ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ ہو نہ ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، میں پریکٹیکل ایگزامپل سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، کے بارے میں آتا ہے، مشہور قصہ ہے، غالباً فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، پر اس کو میں پھر دعوت دیتا ہوں، اس کو بڑا کسی فقیر کی بات یا مولوی کی بات نہ مانیں. آپ صرف اس پہ دیکھیے گا کہ آپ دل کی کنڈیشن کیا ہے، یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے. بہت بڑے تاجر تھے، اگر ان کو نہیں پتا ہو، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے. تو ان کو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ بھاگتے ہوئے آیا، حضرت غضب ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت وہ آپ کے جو 3 جہاز فل آ رہے تھے مال سے تجارت کے لیے، آپ کے 3 جہاز ڈوب گئے. اور حضرت نے سنا، نیچے دیکھا، اوپر کیا اور کہا الحمدللہ. 4-5 اور دن گزرے تو وہی شخص بھاگتا ہوا ہے، حضرت مبارک، حضرت مبارک، حضرت مبارک. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ غلط خبر تھی حضرت، آپ کے جہاز تو پورے انٹیکٹ ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں. تو حضرت نے پھر نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، الحمدللہ. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، یار یہ ہم جیسا آدمی ہے، یار عجیب آدمی ہے، ہمیں یار تھوڑا سا عجیب بیوقوف ہے کہ کہہ رہا ہے. حضرت مجھے سمجھ میں نہیں ہے، آپ کا جہاز ڈوبا، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اس پہ تو رونا پیٹنا چاہیے تھا. پھر آپ کو جہاز ملا، یو شوڈ ہیو بین جمپنگ فار جوائے. آپ اچھلتے کودتے، جی الحمدللہ، جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہو گیا جی مبارکہ. کچھ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی.
حضرت نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تم نے مجھے یہ خبر دی کہ وہ جہاز ڈوب گئے ہیں تو میں نے فوراً اپنے دل کی طرف توجہ کی. اب سکون کا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ پاک بھی فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مینس کہ جو سکون ہے حقیقت وہ اس دل کے اندر ہے. تو میں نے اس دل کے اندر دیکھا کہ یہ مال تیرا جو ضائع ہو گیا تیرے کو کوئی افسوس تو نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا مال تھا. اب دیکھیے یہ کانسیپٹ اگر ہمارے دل میں بھی پکا ہو جائے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہی اللہ کا دیا ہوا ہے اس کی امانت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی امانت دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے آپ کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تو ہے ہی امانت کا مال. تو کہا میں نے نیچے دیکھا دل کے اندر تو میں نے پتہ چلا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ دیکھیے کہا پھر جب میں نے منہ اوپر کر کے الحمدللہ کیا اس واسطے نہیں کیا تھا کہ میرے جہاز ڈوب گئے الحمدللہ، میں نے اس واسطے کیا تھا کہ الحمدللہ یہ دنیا کا مال تھا، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سارے قصے میں آپ جسٹ امیجن کہ ایسے آدمی کے یہاں دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیسی بادشاہت ہوگی، وہ تو ترنگ میں زندگی گزار رہا ہے. اینڈ دین انہیں جی پھر جب میں نے آپ کو خبر دی کہ جہاز بچ گئے ہیں، کہا کہ جب یہ کہا کہ جہاز بچ گئے ہیں تو پھر دوبارہ میں نے اپنے دل میں دیکھا یہ دنیا ملنے پہ تجھے خوشی تو نہیں ہو گئی؟ تو میں نے دیکھا کوئی خوشی نہیں تھی. تو اس پہ میں نے الحمدللہ کہا. یہاں ایک اور نقطہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ وسلم کے عاشقین ہیں اور یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنے پاس دنیا نہیں رکھتے، یا ان کے پاس یہ کما نہیں سکتے، انفیشینٹ ہوتے ہیں، یا بائی چوائس انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے؟ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دا موسٹ سکسیسفل ماڈل ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ کامیاب ہستی کا کیا نمونہ ہے؟ دنیا بائی کمپلشن نہیں چھوڑی تھی، بائی چوائس چھوڑی تھی، بائی چوائس چھوڑی تھی. اولیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، بائی چوائس. اب ایک اور نقطہ کہ آدمی یار اتنے مزے اتنی ٹھاٹ کوئی کیوں چھوڑے گا؟ ایک تھوڑا سا اس کو آپ بالکل لاجیکلی انالیٹیکلی لینا کہ ایک ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسانی کی ہو، آسائش کی ہو، عافیت کی ہو، اور ہر قسم کی اس کے پاس سہولت ہو. وہ کیوں چھوڑا اس نے؟ آگے یہ جو بڑے بڑے بزرگ آپ سنتے ہیں اولیاء کرام، انہوں نے ایسی آسائش کی زندگیاں کیوں چھوڑی؟ سو مت سو کہ آپ کو بادشاہوں کی مثال تو مل جائے گی جنہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑی، اور کسی فقیر کی مثال نہیں ملے گی، اللہ والے کی مثال نہیں ملے گی کہ اس نے اپنی درویشی چھوڑ کے بادشاہت اختیار کی. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی دل کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں. اپنے وقت بہت سکسیسفل بادشاہ تھے، رعایا ان کو بہت پسند کرتی تھی، بڑے پاپولر کنگ تھے، بڑے خدا ترس کنگ تھے. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 3-4 واقعات ہوتے ہیں جس میں 2 میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، پھر باقی بات مکمل کر لوں گا. ایک دن تو کیا ہوا کہ وہ بادشاہ تھے تو بڑی ٹھاٹیں تھیں، تو ایک ان کی باندی جو تھی کنیز تھی، اس کی ڈیوٹی تھی کہ روزانہ ان کے بستر پہ آس پاس گلاب کے پھول رکھ دیا کرتی تھی تاکہ بادشاہ آئے تو خوشبو ہو، جیسے آج کل ہم ہوتے ہیں نا روم فریشنرز مار دیتے ہیں اس. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بیچاری تھوڑا تھک گئی ہوگی، تو اس نے پھول مول لگائے، تھکی ہوئی تھی، تو وہ بادشاہ کے بستر پہ ہی سو گئی. تو جب ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ آئے، بادشاہ تھے، تو ان کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ میری کنیز، اس کی یہ مجال کہ میرے بستر پہ. تو اس نے کھینچ کے ٹیک چانٹ لگائی. تو وہ بیچاری اٹھی اور پہلے رونے لگی، تھوڑی روئی، اس کے بعد خوب کہکا مار کے ہنسی. تو بادشاہ پریشان ہو گیا، بولا اللہ کی بندی تو روئی تو مجھے سمجھ میں آیا، مجھے جی یہ ہنسی کیوں؟ ماشاء اللہ السلام روئی تو اس واسطے کہ آپ نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، ہنسی کیوں؟
کہنے لگی بادشاہ سلامت. وہ بھی لاجیکل سوچ رہی تھی. میں تو چند منٹ اس بستر پہ سوئی ہوں, مجھے اتنی زور کا تھپڑ پڑا ہے, آپ تو روز اس پہ سوتے ہیں. بس وہ بعض ایک واقعات ہوتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی اچھے بستر پہ سونا منع ہے, مگر یہ جب اللہ نے کسی کو نوازنا ہونا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ حالات اس پہ ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ پات آ جاتا ہے اس کے بعد. پھر ایک دن کیا ہوا کہ ہی واز سلیپنگ اپنے چیمبر میں, اپنے وہ کمرے میں, تو اتنے میں اوپر ان کو اپنے محل کے اوپر نا تھمپنگ کی آواز ہے, دھپ 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 دھپ, لوگوں کے بھاگنے کی. تو بڑے حیران ہوئے کہ کیا, اچھا یہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کوئی بغاوت نہ ہو جائے, کوئی نو کانفیڈنس نہ ہو جائے, کوئی اپوزیشن کی ریلی نہ ہو جائے, وہ اسی میں مرتے رہتے ہیں. تو خیر فوراً اوپر بھاگے کہ یار کیا ہو گیا, کوئی کو تو نہیں آ گیا. اس زمانے میں پتہ نہیں جی ایچ کیو ہوتا تھا کہ نہیں. تو اوپر جب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. ان کو روکا, بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے اونٹ کھو گئے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ نے ان کو کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, یہ میرا محل ہے, اتنا پہرا لگا ہوا ہے, اور پھر محل کی بھی چھت پہ تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم اونٹ ڈھونڈ رہے ہو. تو بس اللہ کی طرف سے تھا, تو کسی مرد غیب ہوگا کوئی, تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, تو پھر ان نرم بستروں اور اس محل کے اندر تجھے اللہ مل جائے گا. بس بات کوئی اثر کر گئی, سب چھوڑ دیا. اب میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کے کہاں گئے اور کیوں گئے. ہم تو یہ کہیں گے یار اس کا دماغ خراب ہو گیا, چل موڈ میں تھا, مزے میں تھا, یہ سب چھوڑ کے گدریاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے, دماغ خراب ہے. دماغ خراب نہیں ہوا ہے, ان کے پاس ورچوئل ریالٹی, وہ آج پتہ نہیں آج کل کون سا گیم ہے, مگر اینگری برڈ یا کون سا نا بھائی پوائنٹس مل گئے, وہ ورچوئل ریالٹی ہوتی ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے. یہ ورچوئل ریالٹی سے نکل کے ریالٹی میں چلے جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ ان کا جو وزیر تھا وہ فوجوں کے ساتھ اب سارا وہ پریشان ملک کہ جی کیا کریں, بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے, اور اتنا اچھا بادشاہ, تو سب ڈھونڈ رہے ہیں. تو کچھ دنوں بعد, کچھ عرصے بعد وزیر جا رہا تھا فوجوں کے ساتھ, تو اس نے دیکھا کہ وہ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور اپنی گدڑی سی رہے ہیں, چوگا کہہ لیں, کلوک کہہ لیں, گدڑی. تو وہ فوراً بھاگے آیا, بولا بادشاہ سلامت آپ یہاں کیا؟ بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ چھوڑیں یہ سب, یہ کیا آپ نے اپنی حالت بنا لی. چلے بادشاہ محل میں آپ چلے, وہاں دیکھیں نا کتنا آسانیاں ہیں, اور بادشاہ تھے آپ, تو بادشاہ ہیں, یو ہیو دی کنٹرول. اینڈ تو اچھا وہاں میں بادشاہ ہوں. بادشاہ تو آتا ہے کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوئی وہ دریا میں پھینک دی, اور وزیر کو کہا کہ میری سوئی نکال دے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت خدا نو منو ہے, کس طرح ہو سکتا ہے, تیری فوجیں ہیں نا, ساری پاور ہے نا, تو وزیر ہے, تو ابھی ملک کا سی او بن کے بیٹھا ہوا ہے, کرنا نکال دینا یار, ایک سوئی نہیں تیری فوجوں سے نکلتی. اس نے کہا جی بادشاہ صاحب کیا بات کرو, اب یہ بہتا دریا ہے, اس میں آپ کی اتنی سی سوئی کہاں گئی؟ اچھا, اور پھر اس دریا کی طرف منہ کر کے کہا ہے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس دے دو. ہسٹری, ریکارڈڈ ہسٹری میں آتا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں نکلی اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. حضرت نے کہا یہ تو میں چھوڑ کے آیا ہوں, میری سوئی واپس لاؤ. کہا ایک مچھلی آئی, اس کے منہ میں وہ سوئی تھی. تو یہ اللہ والے دنیا کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہے یار, یہ پتہ نہیں کیسے, یہ بائی چوائس چھوڑا ہوتا. کیوں چھوڑا ہوتا ہے کہ obviously جب آپ کو کوئی اونچی چیز ملتی ہے تو آپ نیچی چیز چھوڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ, کبھی آپ نے سوچا ہے, جب ذرا ہو جائے بتا جاؤ تو بتا دینا یار, میں بند ہو جاؤں گا. اور میں مثال ایک آخری سے سمجھا ہی دوں گا آپ کو کہ یہ کائنات اللہ پاک نے اتنی بڑی کیوں بنائی, کاسموس اتنا بڑا کیوں ہے,
ہم تو ایک دنیا ہی ہے نا. اگر یہ ساری دنیا ہی ہے تو یہ کائنات، یہ یونیورس، اور آج پیرالل یونیورسز کی بات ہے اور یونیورسز کی بات ہے. اللہ نے اتنا سارا کچھ بنایا کہ بس ہم انسان ساری اس کاسموس میں، ساری کائنات میں صرف یہ انسان ہی ہے، تو باقی کیوں بنا ہوا ہے؟ اور اللہ پاک نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ مت سمجھنا، تم کیا سمجھتے ہم نے یہ سب بے فائدہ بنایا ہوا ہے؟ نہیں نا. تو اس میں کیا ہے؟ ابھی تک ساری ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم 22.5 ارب سال تک دیکھ سکتے ہیں. 22.5 ارب لائٹ ایئرس تک جتنے بھی ہمارے ٹیلیسکوپ، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ کہتے ہیں جی دیٹ از دی اینڈ آف، ہمیں وہ وہاں تک نظر آتا ہے اور یونیورس ایکسپینڈ، یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو صرف اتنی سوچنے کی بات ہے، اتنا سب کیوں بنا ہوا ہے؟ اور پھر اس میں کیا ہے؟ کوئی تو ریزن ہو گیا نا. اللہ پاک پھر انسان کو ٹائم اور اسپیس سے آزاد کر دیتے ہیں. اب یہ بات لاجکلی بھی اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھیں تو ممکن ہے، تھیوری میں ممکن ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر اللہ پاک حکومتیں دے دیتے ہیں، تصرفات دے دیتے ہیں، ہواؤں پہ تصرف دے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے اونچی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر سیرت مبارکہ دیکھیں تو نہیں آتا کہ آپ نے ایک اشارے سے چاند ٹوٹ گیا، اور ایک نہیں اتنی معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. ان اولیاء کرام کو بھی جب انسان صرف کرنے کا کام کیا، میں پھر بات کروں، بڑے بڑے اولیاء کرام جن کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دیا تھا، ٹائم اور اسپیس سے آزاد کر دیا تھا، ان کو بہت پیسے تھے. ہم الحمدللہ 2 بار ازبکستان جانا ہوا تو سمرقند میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں اتنے امیر تھے کہ ان کے گھوڑوں کی میخیں سونا اور چاندی کی ہوتی تھی. کین یو امیجن؟ کتنے امیر ہوں گے، کتنا پیسہ ہوگا. مگر یہ قصہ بس اس کو ختم کر کے پھر ختم کرتا ہوں. مگر یہ کیوں تھا؟ اسی طرح ہمارے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے یہ غلے کے تاجر تھے، اور بہت سارے لوگ ان پہ اعتراض کرتے تھے، یار آپ تو اللہ والے درویش ہیں اور آپ اتنا مال رکھ رہے ہیں. کچھ نہیں بولتے. پھر ملتان میں ایک دفعہ قحط پڑا، کہتے ہیں ان کی کتنے 8 یا 10 گودام تھے، یہ بہت کثیر تعداد کا غلہ تھا، سب مفت تقسیم کر دیا. اب آپ کی ریزن بھی سمجھ میں آ جائے گی. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑے مشہور، آپ نے سنا بھی ہوگا، عبد الرحمن جامی، قصیدہ جامی جو ہے، اشعار جو جامی رحمۃ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی، بڑی پاپولر ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ ادھر ادھر سنتے بھی ہیں. تو وہ انہوں نے اس زمانے میں سنا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس زیارت کے لیے چلنا چاہیے، عبید اللہ احرار ان کا نام ہے. تو جب وہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خانقاہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو بڑا ٹھاٹ چل رہا ہے، اور اللہ والوں کے حالات تو ہم نے یہی سنے کہ جی کہیں فقر ہے، کہیں فاقہ ہے، کہیں پھٹے کپڑے ہیں. تو وہ خانقاہ کے دروازے پہ پہنچے، اور جب یہ دیکھا تو انہوں نے، شاعر تھے نا، تو بے ساختہ ایک ان کے منہ سے ایک مصرع نکلا، ایک ورس نکلی. وہ کیا؟ انہوں نے کہا نہ مرد آنچا کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. سمجھنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا کو دوست نہیں ہے وہ مرد ہے، تو دیٹ مینز اس کو کچھ، وہی بات ہے کہ کچھ اس سے بہت زیادہ مل رہا ہے، تبھی تو اس نے چھوڑا. یار آپ ایک جاب سے دوسرے جاب تبھی جاتے ہو اگر آپ کی بڑی زبردست جاب لگی ہوئی ہے، اگر اس کے کہیں ڈبل آفر آتی ہے تبھی آپ جاتے ہو نا، آپ سیم لیول پہ کوئی کیوں جائے گا. تو انہوں نے کہا نہ مرد آنچا کہ دنیا دوست دار. اللہ پاک پھر ان فقیروں پہ کھول دیتے ہیں. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تو ان پہ کشف ہو گیا. اگین ایون دس از ناٹ سرپرائزنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو آج کے دور میں چاہے آپ ٹیلیپیتھی کہہ لیں یا آپ وہ دیکھیں کہ جس طرح جو کیونکہ کچھ چیزیں تو ایون فزیکل ہیں، یہ کشف
ڈسٹنس ویوئنگ جس کو کہتے ہیں مائنڈ سائنسز میں، کچھ اس سے تعلق ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ والوں کو تو اور اللہ پاک کھول دیتا ہے. انہوں نے اندر سے ایک اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ وہ ایک درویش جا رہا ہے اس کو واپس بلاؤ، اس کو بولو جلدی. خیر وہ بندہ پہنچا ان کے پاس کہ حضرت وہ آپ کو بلا رہے ہیں. خیر مجبوری تھی، واپس آئے، اندر آئے. تو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. اور تو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بھائی آپ اتنی دور سے آئے ہیں، پہلے زمانے میں تو آپ کو پتہ پیدل گھوڑوں پہ سفر، اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ کچھ تو ٹھہریں گے. انہیں نہیں بس آپ کی بس یہ دیکھنا تھا، زیارت کرنی تھی، ہو گئی، بس میں جا رہا ہوں. اچھا ایسا کریں پھر ایک رات رہ جائیں. اور بہت انسسٹ کیا تو آبویسلی وہ منع نہیں کر سکے. انہیں ٹھیک ہے جی ایک رات رہ جاتا ہوں. جب رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان قائم ہے، اور حشر کے میدان میں اللہ پاک کے سامنے گئے ہیں، حساب کتاب ہوا اور ایک نیکی کم ہے. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی ایک نیکی لے آؤ، میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں، ادروائز تم فارغ ہو. تو ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ماں کے پاس، باپ کے پاس، ادھر سب جگہ جاتے ہیں. ایوری بڈی ریفیوزز کہ جی آج کوئی نیکی نہیں. تو واپس آ رہے ہیں کہ اب نا امید ہو کہ واپس آ رہے ہیں بس. تو اتنے میں دیکھا انہوں نے خواب میں کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اور پھر کیا ہو گیا عبدالرحمن؟ حضرت بس ایک نیکی کم ہے اور میرے لیے تو فیصلہ ایسا ہلاکت کا ہے. اچھا اتنی سی بات ہے، میرے پاس بہت ہے، یہ لو میرے سے لے لو. سمجھ گئے، صبح اٹھے سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا مقرب ہے. صبح ناشتے پہ ناشتہ ہو رہا تھا تو پھر اب عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ نے سے پوچھا کہ آپ نے کل ایک مصرع کہا تھا، شعر کا ایک مصرع کہا تھا، تو وہ کیا مصرع تھا؟ تو وہ بڑے شرمندہ ہو گئے. نہیں حضرت میں تو ایسا نہیں آپ بتائیں کیا کہا تھا؟ کہ جی میں نے کہا تھا نہ مرد آنچا کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. فقیروں کی، اللہ والوں کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، اور دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ کہ دل میں دنیا نہ ہو. ہاتھ میں کتنا بھی ہو، اور اگر ہاتھ خالی ہے مگر دل کی دنیا کی محبت سے بھرا ہوا آدمی کا، وہ ناکامیاب ہے. اور اگر ہاتھ بھرا ہوا ہے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، یہ مقصود ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی میں نے یہ کہا نہ مرد آنچا کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہا، آپ نے بالکل صحیح ہے، مگر آپ نے آدھا شعر کہا، میں آپ کو ایک مصرع کہا، میں دوسرا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. نہ مرد آنچا کہ دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر رکھتا ہے تو دوستوں کے لیے رکھتا ہے. جب یہ فیلنگ انسان کے اندر ڈیولپ ہو جائے اور دنیا کی محبت ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہمارے کو پھر سکون دیتی ہیں. اور اگر دنیا کی محبت، یہ جو لسٹ ہے، یہ جب تک رہتی ہے تب ہمارے چیزیں ہو کے بھی ہمیں پریشان کرتی ہیں. آج یہی ہے نا کہ بظاہر دیکھا جائے جتنی کمفرٹس آج ہمارے پاس ہیں، 1 منٹ میں دنیا بھر میں بات کر لیتے ہیں، سستا بات کر لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان سے باہر کال کرنا پڑتا تھا تو آپ کو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں کال کرنا پڑتا تھا. آپ کہتے جی مجھے دوپہر 3 بجے بات کرنی ہے 3 منٹ کے لیے. اس کے بعد وہ 3 بجے الحمدللہ واپس کبھی کال نہیں کرتے تھے، آپ کو پھر لگے رہنا پڑتا تھا، اور پھر وہ کال کو ملاتے تھے 3 منٹ بعد ٹھک. اور اس زمانے میں کوئی 40-50 روپے پر منٹ کا ریٹ ہوتا تھا. آج تو مطلب جب ڈالر 10 روپے کا تھا یوں سمجھ لو، تو کیا ہو گیا اگر اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر دو تو اگر سمجھو 400-600 روپے منٹ. آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، واٹس ایپ پہ مفت. تو بات عرض کرنے کا یہی ہے کہ اب وے آؤٹ سکسیس کا کیا ہے؟ صرف کہ جو رول ماڈل ہے نا ہم اپنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں. دیٹس آل، اور کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اور صرف عبادات میں نہیں، اگین عبادات تو 5-6% بات ہے. اپنے اخلاق میں آپ سے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ خلق العظیم، بہترین اخلاق والے تھے. ٹوڈے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سب سے بد اخلاقی زیادہ ہے.
آپ یہاں کسی کو کسٹمر سروس میں فون کر لیں تو وہ پہلے آپ کا نہیں میرا جوسر آپ سے لیا تھا خراب ہے، وہ کہے گا جی بھائی جان آپ نکل گئے دکان سے ہماری رسپانسبلٹی خراب نہیں، آپ کی وولٹیج فلکچویشن ہوگی آپ فرانی. یہ ہمارے اخلاق ہیں. اور ایک اخلاق ہے کین آئی ہیلپ یو. اور آپ سے سلم خلق العظیم، آپ سے سلم کی شان بتائی گئی ان کو خلق العظیم، بہترین اخلاق، بہترین معاملے، اپنی زبان پوری رکھنا. الحمدللہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ کراچی میں جو ہماری ترتیب ہوتی ہے ساری، جیسے 3:45 بجے کی ہوتی ہے ہفتے میں، یا جو بھی ٹائمنگ ہمارا ہوتا ہے، وی اسٹارٹ آن دا ڈاٹ، کیونکہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. کبھی ہم نے سوچا پاکستان میں تو 4 بجے کا ٹائم ہے یار، 5 بجے جائیں گے، 5 بجے بھی جائیں گے تو ہوسٹ بھی نہیں آتا. ایٹ لیسٹ ہمارے کراچی میں، آپ کے لاہور میں تو 10 بجے کی وہ ہے رولنگ پرانی، مگر ہمارے کراچی میں جب نہیں تھی تو وہ کارڈ پہ 9 بجے لکھا ہوتا تھا، اور لکھنے والے کو اچھی طرح پتہ ہوتا، اس کا خود ارادہ نہیں ہوتا تھا 9 بجے پہنچنے کا. اینڈ نو بڈی تھاٹ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ دین تو نہیں ہے. دین یہ تھا کہ آپ ایگزیکٹ صحیح ٹائم بتاتے، صحیح لوگوں کو وقت پہ کھانا دیتے. دیٹ واز دین. ہیو یو ایور تھاٹ کہ ایون شادی پہ صحیح ٹائم پہ کھانا کھلانا کوئی دین ہے؟ اگر کھلا دو گے تو تمہیں سکون اندر ملے گا نا. اچھا آخر میں ایک چیز میں، اب کرونا وائرس کے اسباب پورے اختیار کریں اور ساری چیزیں، ساتھ ایک سبب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک روحانی سبب ہے، آپ ضرور کریں. اور اللہ کے فضل سے میری اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا معمول ہے، اور جن ڈاکٹرز کو اور دوستوں کو بتایا اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے وہ ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ صرف مغرب کے بعد، اور ہو جائے تو مغرب فجر کے بعد سورہ تغابن 28ویں پارے میں، 3 منٹ 4 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو. حافظ کو تو اور جلدی، بٹ مجھ جیسے آدمی کو 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں. 18 آیتیں بڑی نہیں ہیں، وہ پڑھ کے اپنے پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیں. کہیں سے یہ بات خاص آئی تھی کہ کرونا کے لیے بہت مجرب ہے. اور پھر اس کے بعد بیغم احتیاط ضرور کریں پلیز، میں پھر بات کہہ رہا ہوں، مگر اس کے بعد آپ یقین رکھیں اللہ کی مہربانی سے آپ کو یہ کرونا شرونا نہیں ہوگا. ہماری اسباب اختیار کریں گے، اونٹ کو کھوٹے سے باندھیں گے، مگر توکل اللہ پہ کریں گے نا. تو جہاں ظاہری سبب ہے وہ بالکل یہ خلاف دین نہیں ہے. یہ سکسیس ماڈل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دکھایا. ایک غزوے پہ موقع پہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے ذرے پہنے ہوئے، وہ کیا شیلڈز پہنی ہوئی ہیں، تو آپ سے فرمایا میں نے 2 ذرے پہنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ کوئی کائنات میں بہادر نہیں تھا، کوئی اللہ پہ زیادہ متوکل نہیں تھا، پر اس کے باوجود اگر وہ فرمانے میں نے 2 ذرے پہنے، تو یہ امت کے لیے ہے کہ اسباب پورے اختیار کرو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یقین اوپر ہے. جنگ بدر پہ اسباب پورے ہیں. اچھا اب یہ مزے کی بات دیکھیے، ہم یہ اگر یہ بات سمجھ نہیں جائے نا، ہم بس اپنے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں. چند لاٹھیاں، چند تلواریں، چند گھوڑے، اور سامنے اتنا بڑا لشکر. پہلے یہ ایک ظاہری سبب ہو گیا، اینڈ دین دا باطنی سبب کہ پھر سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے بس میں تھا، میں نے کر لیا، اب کرنے والی ذات ہے، تو مہربانی فرما. اتنا سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اتنی دیر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے جا کے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائے، اللہ آپ کو ضرور مراد عطا فرما دے. تو ظاہری بھی کریں، باطنی بھی کریں، اور سکسیس کو ٹارگٹ کریں. مگر پلیز یہ دیکھ لیں کہ جس کو فوز العظیم، یعنی بڑی کامیابی جس کو اللہ پاک کر رہا ہے، اس کو سٹڈی تو کرنے ہے کیا. اور پھر آخر میں یہ بھی کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ضرور کر لیں. جنید بغدادی بننے کی کوشش نہ کریں کہ یار جب میں جنید بغدادی بنوں گا تب یہ کام بند کروں گا یا یہ گناہ چھوڑوں گا. آپ سے معمولی سی بھی کوئی چیز گناہ چھوٹ رہا ہے نا، میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے، یا کسی کی میں غیبت نہیں کروں گا، کسی کو ٹونٹ نہیں کروں گا. چھوٹا ہے، 4 دوست بیٹھے ہوئے، ہماری عادت ہے کسی ایک کے وہ کہتے ہیں نا ریکارڈ لگانا، ٹونٹ کرنا. رک سکتے ہو نا ایک چھوٹی سی، اس سے تو رک جاؤ. کوئی ایک خیر کا کام کر سکتے ہو نا، کر دو. تمہارے ماں باپ زندہ ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایزی زندگی بتائی ہے کہ تو جو اپنے بڑے ماں باپ کو
مفہوم ہے کہ محبت کی نظر سے دیکھے گا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ہے. فقیر کیلکولیشن نہیں کرتے, اللہ سے بیلنس شیٹ نہیں ملاتے, مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گاڈ ول بی سو پلیزڈ ود یو, اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے جب اللہ آپ کس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ محبت سے تم نے اپنے ماں کو دیکھا, باپ کو دیکھا. اچھا اب کیا ہوگا جس وقت آپ اپنی محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت آئے گی اور وہ مکان گھر بن جائے گا. یہ شاعر نے کہا اے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے جس مقام میں میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. یہ ہمارے ہاتھ میں خوشیاں آج بھی جو ہماری عمر کے ہیں اور جو نوجوان ہیں, جب ان کی شادیاں ہوں تو دے شوڈ آل ریمبر, اور ہمیں بھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے محبت, ریلیشن شپ بلڈنگ, ایک دوسرے سے تعلق کیسے بنایا جاتا ہے, میاں بیوی سے تعلق کیسے بنتے ہیں, محبتیں کیسے بنتی ہیں. آج ہمارے گھر جو ہے مکان بنے ہوئے ہیں. میرے پاس بہت آتے ہیں نا دوست, میں پوچھتا ہوں یار تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے؟ ہاں حضرت بہت محبت ہے, اس کو میں خرچہ دیتا ہوں, اس کو کھانے پینے میں کھلا ہے. وہ تیرے گھر اس واسطے شادی کر کے آئے گی, اس کے گھر کی 2 روٹیاں تو اس کو باپ کے گھر بھی ملتی تھی. بیوی سے پوچھو کہتی جی اس کے بچے پال رہی ہوں اور کیا چاہیے اس کو. دیٹس ناٹ اٹ. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں 80s کی. ٹورنٹو جانا ہوا تو وہاں بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوئے تھے, لگے ہوئے تھے, ہیو یو ہگڈ یور چائلڈ ٹوڈے. مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں ہے اس زمانے میں, اب سمجھ میں آ رہی ہے, اس زمانے میں نہیں آئی. میں نے کہا یار یہ کوئی بات ہے؟ کون ماں کون باپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا؟ آج جس زندگی پہ ہم جا رہے ہیں آج ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے, بیکاز آئی ڈو گیٹ پیپل جن کو یاد دلانا پڑتا ہے ہیو یو ہگڈ یور چائلڈ ٹوڈے. بیکاز آج وہی جو میں نے کہا, کوئی فیس بک میں مشغول ہے, کوئی واٹس ایپ میں مشغول ہے, ایک کھانے کے ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں مگر ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, بگ چیلنجز. اس کو ضروری ہے آپ بالکل سب چیزیں استعمال کریں, فیس بک واٹس ایپ, اس کو پازیٹیو یوز کریں, بٹ خدا کا نام ہے ٹیک کیئر آف یور سیلف, محبتیں پیدا کریں. میاں بیوی سے ایکسپریشن آف لو از نیسیسری. یہ میں تھوڑے بڑی عمر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے سفید داڑھی والوں کے لیے بھی ٹھیک ہے, سفید داڑھی اپنی جگہ پہ, مگر کتنی دفعہ میں نے اپنی بیوی کو اپنا اظہار محبت کیا ہے. دس از پارٹ آف سکسیزفل لائف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی ہم نے سوائے, ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوائے ایک بیلنس شیٹ آف نیکیز کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ نیکی کی بیلنس شیٹ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی, جنت ہے ہی ہے, آخرت تو ہے ہی ہے. سب سے پہلے ہماری زندگی اچھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کٹورے میں پی رہی ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پانی میرے لیے چھوڑ دینا 1-2 گھونٹ. آئی مین جسٹ امیجن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پہ تو دنیا فدا ہے, کائنات فدا ہے, جبریل فدا ہے, میکائیل فدا ہے, ساری ہر چیز, عرش کرسی فدا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے عائشہ. عائشہ کون ہے؟ ان کی بیوی ہے, ان کی امتی ہیں, یعنی بائی ایوری نبی نہیں ہے, مطلب ہر اعتبار سے ان سے رتبے میں نیچے ہیں, مگر بیوی ہے نا. وہ کہتے ہیں عائشہ مجھے آپ کا جھوٹا پانی میں پیوں گا. یہ ہمارے لیے سمجھیے محبت ایسی پہ ایکسپریس یور لو. اپنے میاں بیوی, اپنے بچے کے ساتھ, بچے اپنے بڑوں کو, اپنا چاہے کتنے بڑے ہو گئے ہو تم, 20 سال کے ہو, 25 سال کے ہو, 30 سال کے ہو, اپنے والدین کو جاؤ گلے میں لو. تو پھر اس کے بعد بھی اور کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ کٹورا پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کٹورے میں کہاں سے پانی پیا تاکہ میں بھی, آپ کے ہونٹ کہاں لگے تھے تاکہ میں بھی اس جگہ پہ ہونٹ لگا کے پانی پیوں. اب ہم لوگ ماشاءاللہ بہت اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات, اور دیکھو نا, بٹ یار یہ تو سمجھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور اظہار محبت کیسے کرنا ہے. آپ ہی کرنا شروع کر دیں, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, آپ کا مکان گھر بننا شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ کسی بات پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ, وہ جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹتے ہیں, عائشہ دیکھتی نہیں اللہ کے نبی سے. تو کیا ہوتا ہے,
اب آپ یہ دیکھیے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں جس پہ ہم غور. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ڈر کے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. پوائنٹ 1. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ وہاں یہ نہیں کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک کیا ابو بکر ابو کہتے ہیں ابو بکر یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ سائڈ پہ رہیں. کیا ہم نے اپنے گھر اس بنیاد پہ بنایا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. نہیں بنائے کوئی بات نہیں، آج بنا لیں. آج جائیں گھر میں نرمی سے کام لیں، ٹالرنس سے گھر میں ٹالرنس کریں، نرمی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اظہار کریں. یہ دین ہے، یہ سکسیس کا ماڈل ہے. میں چونکہ آئی وونٹ ایون مینشن دین، کہ پھر ہم کہا جی آپ تو مولوی والی بات کرو. میں مولوی والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو اس وقت آپ کو میں خوشگوار زندگی کی بات بتا رہا ہوں. ہمیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جب قرآن اور حدیث موجود ہے، اور سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات موجود ہے یار. ہم نے بس اس کو کاپی پیسٹ کرنا. آج کل تو بڑا ایزی ہوتا ہے نا، کاپی پیسٹ کرتے جاؤ اور 10 آؤٹ آف 10 لیتے جاؤ. اللہ پاک مجھے، بہت دیر ہو گئی، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایک پرسکون کامیاب زندگی جس میں ہمارا آئیڈیل ہے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، سب کچھ ہے، بہرحال کمزور ہیں. اللہ پاک ہمارے ان میں اطاعت میں اور ان کی فالوئنگ میں اور ان کے قریب آنے میں اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر دعا کر لیتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا حی یا قیوم برحم کا. سو اللہ اپنا قرب، محبت، تعلق، معرفت نصیب فرما. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما. قولاً، فعلاً، صورتاً، سیرتاً، اخلاقاً، ہر طریقے سے ظاہراً باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ یہ جو تیری پکڑ آئی ہوئی ہے کرونا کی صورت میں، اللہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی توبہ قبول فرما، اس پہ ہمیں استقامت دے، اور اللہ اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا سے دور فرما. اللہ پوری دنیا سے دور فرما. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما. جو کسی روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت اور برکتوں کے ساتھ عطا فرما. جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانی دور فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کو نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. اللہ جن گھروں میں کسی بھی وجہ سے ناچاکیاں، نا اتفاقیاں ہیں، اللہ وہ محبتیں اور الفتیں نصیب فرما. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. دین کا قلعہ بنا. اللہ اس کے یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، سنے ابھی بعد میں، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کی آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما. اللہ سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما. نظر بد، جادو ٹونے، تمام فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے در کا محتاج فرما. اللہ کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما. اللہ ہماری جانوں، مالوں، عزت آبروں، حدودوں میں برکتیں نصیب فرما. اللہ ظاہر باطنی رزق کی فراوانیاں نصیب فرما. اللہ ہمیں برکت والا رزق عطا فرما. اللہ خیر والے کاموں پہ اس کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یا اللہ ایمان پر قائم اور دائم فرما. اللہ یہاں جو انہوں نے اللہ تیرے ذکر کا اہتمام فرمایا، اللہ اس کو قبول فرما. اللہ ان کو، اس گھر والوں کے، پورے خاندان والوں کی یا اللہ تمام پریشانیاں دور فرما. اللہ ان پر رحمتیں اپنی نازل فرما. اللہ ان کو ظاہر و باطنی اپنا قرب، معرفت، محبت نصیب فرما. ان کو اپنا بنا. اللہ ان کے لیے، ان کی زندگی اللہ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما. ان کی جان میں، مال میں
ہر چیز میں یا اللہ برکتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، آپس میں محبتیں نصیب فرما، الفتیں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد 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 للہ